السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد افضل حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے اولیاء کرام اور احترام انسانیت، جس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ دو مایہ ناز شخصیات ہیں جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ مخدوم سید نزاکت حسین شاہ صاحب کاظمی سجادہ نشین ہیں امام بری سرکار دربار کے، اور سید سجاد حسین نقوی صاحب جو کہ خطیب ہیں دربار حضرت امام بری سرکار، اور یہ چیئرمین ہیں تحریک اتحاد اسلامی پاکستان کے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ نزاکت شاہ صاحب بتائیے گا کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کیسے پھیلا؟ گزارش یہ ہے جی کہ مجھ سے زیادہ بہتر خطیب جامع مسجد حضرت بری امام سرکار کاظمی المشہدی مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں سرکار کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دین اسلام پسند کیا، جو دین وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، بے شک۔ اور بر صغیر پاک و ہند میں جو اسلام پھیلا وہ اولیاء کرام نے پھیلایا۔ آپ دیکھ لیں کہ اولیاء کرام جب بر صغیر پاک و ہند میں قدم رکھا تو اس وقت جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا۔ تو ہم علماء تو یقیناً بعد میں اس میں بر صغیر پاک و ہند میں جو اسلام پھیلانے کا جتنا بھی کوششیں تھیں وہ اولیاء کرام کی تھیں، اور اسی لیے پاک و ہند میں اولیاء کرام جو ہیں وہ زیادہ تشریف لائے، اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے ہیں وہاں وہاں پہ دین جو ہے وہ پھیلاتے گئے۔ بے شک۔ تو کیونکہ حقیقت میں اولیاء کرام کی جو تعلیمات تھی وہ علماء کرام سے جدا تھی، ان کی تعلیمات جدا تھی۔ اس لیے کہ جب ولی کسی خطے میں جاتے تھے تو اولیاء کرام جو ہے وہ انسان کو احترام انسانیت بتاتے تھے۔ اے انسان، تو اتنا قیمتی کیوں ہے؟ تو اپنے احترام کو دیکھ کہ تجھے ملائکہ نے سجدہ کیا۔ سجدہ تو خدا کو کیا تھا، مگر قبلہ تجھے بنایا، تجھے ملائکہ نے سجدہ کیا، تو کتنا تیرا احترام ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام نے بنیادی طور پہ جو انسانیت کی اہمیت تھی، انسانیت کا احترام تھا، وہ انسان کو بتایا کہ ولی کے دربار میں جب کوئی انسان آتا تھا تو اس وقت وہ ولی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ مسلم ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، وہ اسے ایک انسانیت کی نظر سے دیکھتا تھا، بے شک۔ اور اس سے وہ پیار کرتا تھا۔ اور ہندو جو تھا یا غیر مسلم جو تھا وہ ولی کے قریب چلا آتا تھا، اور جب ولی کے دسترخوان پہ خشک ٹکڑا کوئی غیر مسلم کھاتا تھا اور جو ہی حلق سے نیچے اترتا تھا تو اس کے اندر سے کلمہ حق کی صدا بلند ہوتی تھی۔ ولی کے دربار میں لنگر کھانے کے بعد پھر وہ غیر مسلم نہیں رہتا تھا، بلکہ وہ مسلمان ہی ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے ولی کی جو تعلیمات تھی وہ حقیقت میں احترام انسانیت، انسان سے ہمدردی، مساوات، پیار، وہ تھا جس کی وجہ سے خطے میں بر صغیر میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ اور ہمارے پاکستان میں بھی دیکھ لیں آپ کہ اولیاء کرام جو ہے وہ کتنے مقدار میں موجود ہیں، اور کافی تعداد میں۔ قلندر ہمارے لال شہباز قلندر صاحب وہ بھی یہاں پہ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ تعلیمات اولیاء کرام کا سلسلہ تسلسل جب ختم ہوا تو اسلام کے پھیلاؤ کی باغ دوڑ جو تھی وہ علماء کرام کے پاس آ گئی۔ اب علماء کرام نے کیا کیا؟ علماء کرام نے ہر مسلک کے عالم دین نے اپنے اپنے مسلک پہ کام کیا۔ جو اہل تشیع تھے انہوں نے اہل شیعت پہ کام کیا، دیوبند تھے دیوبند پہ کام کیا، بریلوی تھے بریلوی پہ کام کیا، اہل حدیث نے اہل حدیث پہ کام کیا۔ تو ہم نے اولیاء کرام کی تعلیمات جو احترام انسانیت تھا ہم وہ بھول گئے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر دوریاں پیدا ہو گئیں، جس کی اندر سے ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے۔ تو اگر ہم ان تعلیمات کو احترام کے انسان ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو یقیناً آج یہ پرابلم نہ ہوتا۔ مجھے ایک مالک اشتر کا
خط یاد آ گیا، مولا علیہ السلام نے مالک اشتر کو یہ خط لکھا تھا، اور پوری دنیا میں اس خط کی بہت ہی اہمیت دی جا رہی ہے، تو اقوام متحدہ میں بھی وہ ڈسکس ہو چکا ہے۔ مولا علی نے جو خط لکھا، اس خط میں ایک لفظ مینشن تھا، مولا نے فرمایا کہ اے مالک اشتر، میں تجھے گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، لیکن وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں یا وہ تیرے مسلمان بھائی ہیں یا وہ تیرے انسان ہونے کے ناطے تمہارے بھائی ہیں، واہ واہ، تو لہٰذا ان کے حقوق پورے کرنا، انہیں ظلم سے بچانا اور ان کے احترام کو مد نظر رکھنا۔ تو کیا خوب مولا علیہ السلام نے جو خط لکھا، اس میں انسان کو، مسلمانوں کو اور غیر مسلمان جو تھے ان کی بھی اہمیت بتائی۔ تو آج بھی ہم تعلیمات پہ، اولیاء کرام کی تعلیمات پہ عمل کریں تو یقیناً جو ہے وہ اسلام اتنا ہی تیزی سے پھیلے گا۔ اور میری تمام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، ہمارا قرآن ایک، ہمارا رسول ایک، ٹھیک ہے، ہمارا سب کچھ جب ہیں ہی کم، ہمارے عقیدے ایک ہیں، تو ہمیں یقیناً اولیاء کرام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے یہ دوریاں دور کرنی چاہیے۔ یہ مختصر زندگی ہے جو انسان نے گزارنی ہے، اس کا حساب بہت سخت ہے، اور اولیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ قبلہ جیسے آپ نے فرمایا کہ فقر جو ہے یہ مذاہب کو نہیں دیکھتا بلکہ انسانیت کو دیکھتا ہے، جی، تو یہ بات آپ نے بہت خوبصورت کہی کہ فقیر مذاہب کو نہیں بلکہ انسانیت کو دیکھتا ہے۔ جی، یقیناً آپ دیکھ لیں کہ فقر جو ہے، ہم جو بھی بات ہوتی ہے تو ہم انسان جو ہے وہ شریعت کو مد نظر رکھتا ہے، لیکن فقیر جو ہوتا ہے نا، فقیر حقیقت میں وہ سب سے پہلے اپنی جسم، اپنی روح کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر استعمال کرتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ہم شریعت کے مطابق چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں چلنے کی، گنہگار لوگ ہیں، لیکن جو فقر ہوتا ہے، جو فقیر ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، تو ولی جو ہوتا ہے وہ یقیناً اس کے پاس معرفت ہوتی ہے، اس کے پاس طریقت ہوتی ہے، اس کے پاس شریعت ہوتی ہے۔ تو ہم جو چلتے ہیں، ہم شریعت کے مطابق چلتے ہیں کہ شریعت نے یہ کہا، لیکن فقر جو ہے وہ اس سے بھی بلند ہے۔ یعنی کہ جیسے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے، نہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے تیری جہنم کا خوف ہے، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ اب یہ ہے معرفت کہ توحید کو سمجھنا کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں یا ہم جنت کے لالچ میں کرتے ہیں یا ہم جہنم کے خوف سے کرتے ہیں، تو وہ کیا عبادت جس میں یا لالچ ہو یا خوف ہو۔ تو فقیر جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے، اس نعمتیں کے بدلے میں وہ شکر ادا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے تو لے کے عبادت ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا، تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، تو نے ہمیں اہمیت دی، انا اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اللہ کے ولی جو ہے انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ یہ قیامت کے دن جو ہے وہ خوف زدہ ہوں گے۔ تو یقیناً فقر کی منزل جو ہے وہ بہت اونچی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، لال شہباز قلندر، کہ یہ پہلا انسان ہے کہ جو پرواز کرتے تھے، واہ واہ، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک ایسے فقیر تھے لال شہباز قلندر کہ دنیا میں 2.5 قلندر گزرے ہیں، اور ہماری دھرتے میں بھی ایک قلندر آئے ہیں لال شہباز قلندر۔ آج دنیا دیکھیں کہ اولیاء کرام، انسان ہر طبقے سے تعلق رکھتا ہے، علماء بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، مگر جو بادشاہ بھی ہیں، جب بادشاہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، آپ جا کر ان کے مزارات پہ دیکھیں نا تو مشکل سے ایک لائٹ جل رہی ہوتی ہے، مگر ایک ولی کے جب آپ مزار پہ جائیں گے مخدوم صاحب، جی جی، جب آپ وہاں پہ مزار پہ جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں پہ ان کی عقیدت مند بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان سے جو ہے وہ ان کے توسط سے، وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی منتیں پوری کروا رہے ہیں، وہاں پہ لنگر جو ہے وہ بھی بانٹا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ آباد ہیں کیونکہ انہوں نے ان کی باڈی کے اندر جتنی اللہ نے صلاحیتیں دی تھیں، انہوں نے اپنی باڈی کے اندر تمام کیفیتیں، تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو خرچ کیا ہے، استعمال کیا ہے، اور وہ جن حدود کو اللہ نے
استعمال کرنے کی اجازت دی، ان حدودوں کو استعمال کیا، اور جن صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی اس سے آگے نہیں جانا، وہ وہاں پہ رک گئے، اور اسی لیے آج وہ ولی بن گئے۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ نبی اور ولی میں کیا فرق ہوتا ہے، اور جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان کے درجات آپس میں برابر ہیں یا نہیں، اور دوسرا جو ولی ہیں ان کے بھی درجات کیسے ہیں آپس میں؟ نبی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بنائے ہیں، اور ان میں سے 313 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول بنائے ہیں۔ جو رسول ہوتے ہیں، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، مگر ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن میں 30ویں پارے میں ارشاد ہوا تلک الرسل فضلنا، کہ ہم نے رسولوں کو رتبے عطا کیے ہیں۔ 313 رسول ہو گئے 1,24,000 نبیوں میں سے، ان میں سے پھر 5 جو ہے وہ اولو العزم جو ہے وہ نبی ہو گئے، مگر اس کے بعد صاحب شریعت جو ہے وہ رسول بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بنائے ہیں، ان نبیوں کو کسی نبی کو بھی ایک وقت میں پوری دنیا میں نبوت نہیں دی، بلکہ ایک وقت میں ایک نبی ایک قبیلے میں بھی آیا ہے، ایک شہر میں بھی آیا ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوا کہ اس شہر میں ایک کی رسالت چل رہی ہے، دوسرے شہر میں دوسرے کی نبوت چل رہی ہے، اس طریقے سے بھی ہوا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آدم انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ آدم میں نے تجھے زمین والوں کا خلیفہ بنایا۔ اب اللہ نے آدم کو محدود کر دیا کہ وہ زمین والوں کا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات سے آزمایا، وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ اب ابراہیم کی محدود ہیں لوگوں کی امام ہیں، لوگوں کے، وہ جنات کے امام نہیں ہیں، وہ ایک جنس کے امام ہو گئے۔ اسی طریقے سے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ لِمَا تُؤْذُونِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ، کہ اے میرے امتیوں مجھے پتھر کیوں مارتے ہو جب کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ تو موسیٰ اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ اپنا رسول بن کر آئے، مگر جب تمام نبیوں کو مختلف جگہ پہ جو ہے مختلف خطے میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے اب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے نبی تو عالمین کے لیے رحمت ہے، تو عالمین کے لیے رسول ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ عالمین کے اندر جیسے الحمدللہ رب العالمین، اللہ عالمین کا رب ہے، اور سید الانبیاء جو ہیں وہ عالمین کے نبی ہیں۔ اب آخری نبی کے علاوہ جتنے نبی تھے وہ جزوی نبی تھے، مگر کل نبی جو ہے، کل رسول جو ہے وہ سید الانبیاء، جو وجہ علت ممکنات ہیں، وجہ علت شخصیات ہیں، وجہ علت تخلیق کائنات ہیں، علم اول ہیں، قلم اول ہیں، فکر اول ہیں، ادب اول ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، یاسین ہے، طٰہٰ ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں۔ اس نبی کے اتنا رتبہ ہے کہ یہ وجہ شخصیات ہیں کہ اگر ان کے لب حرکت میں آتا ہے تو قرآن بنتا ہے، اور اگر یہ بولنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تمام نبیوں کے سردار جو ہیں وہ آخری نبی ہیں۔ یہ تو فرق ہو گیا نبیوں اور رسولوں میں۔ اب آگے ولی تو ولی میں جتنے بھی ولی ہیں، اس ولی چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں۔ جیسے بری سرکار ہیں تو ان کے اوپر جو داتا دربار ہیں، شہباز قلندر ہیں، ان کے اوپر جو رتبہ ہے وہ شہباز قلندر کا ہے۔ اور یہ سارے ولی جو ہیں یہ جزوی ولی ہیں، یہاں تک کہ جناب خضر تک 15واں پارہ دیکھیں، وہ کشتی والا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ تو اس میں کل ولی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب کی ذات کو منتخب کیا، اور فرمایا کہ جو کائنات میں ولی بنے گا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ در علی پہ، در بطول پہ جھکے گا۔ تو ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ تمام ولی جزوی ولی ہیں، مگر وہ کل ولی کے دروازے پر جب تک جھکتے نہیں ہیں تو کوئی ایسا ولی بھی نہیں ہے۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ اولیاء کرام کا کوئی مسلک ہوتا ہے یا نہیں؟ جی، بیسک میں ولی جو ہوتا ہے وہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ تمام انسانیت کے ساتھ جو ہے وہ پیار کرتا ہے۔ تو کیونکہ بادشاہ اور حکمران
لوگوں کے جسموں کے پہ حکومت کرتے ہیں۔ ولی جو ہوتا ہے وہ جسموں پہ حکومت نہیں کرتا، ولی جو ہے وہ انسانیت کی روح پہ حکومت کرتا ہے۔ جیسے حضرت علیہ السلام کے بارے میں ہے، حضرت علیہ السلام کسی جو کلے ولی ہیں تو کسی جنگ میں لڑ رہے تھے تو دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی، تو حضرت علی نے کہا کہ تلوار، مولا نے تلوار روک لی، کہا کہ تیری تلوار ٹوٹ گئی ہے، یہ لے میری تلوار لے لے۔ تو حضرت علی نے اپنی تلوار دشمن کو دے دی، تو دشمن نے تلوار کو اٹھایا، اس وقت ذوالفقار نازل نہیں ہوئی تھی، تو تلوار کو اٹھایا تو وار کرنے لگا نا، تو تلوار کو نیچے رکھا، حضرت علی کے قدموں میں گر پڑا، تو عرض کرتا ہے کہ یا علی مجھے مولا کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک مولا کے عقیدت مند نے پوچھا کہ مولا آپ نے اپنی تلوار دشمن کو دے دی، تو مولا آپ جانتے تھے کہ آپ کی تلوار کا دستہ دشمن کے ہاتھ میں تھا، اگر آپ کو وہ نقصان پہنچا دیتا تو وہ پہنچا سکتا تھا۔ تو مولا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں جانتا ہوں میری تلوار کا دستہ دشمن کے ہاتھ میں تھا، مگر دشمن کا دل میرے ہاتھ میں تھا، نہ میں اس کے دل کو چھوڑتا نہ وہ مجھے نقصان پہنچاتا۔ تو ولی حقیقت میں کردار جو ان کا ہوتا ہے، میں ایک معمولی سا مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ آپ نادر درانی بادشاہ گزرا ہے، یہ وہ آدمی تھا کہ جو اہل بیت طاہر کو جانتے ہی نہیں تھا، جو کسی کو مانتے ہی نہیں تھا، جس کے اندر خوف ہی نہیں تھا، اور ظلم کی منصوب سے کیا جاتا ہے۔ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ برے صغیر پاک و ہند میں اس نے وہ فتح کرنے کے لیے جب نکلا، تو وہ جب مشہد میں پہنچا نا، تو اس نے دیکھا کہ ایک ٹیلے پہ نا ایک روشنی نکل رہی ہے، تو اس نے پوچھا کہ یہ جو روشنی نکل رہی ہے یہ کہاں سے نکل رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک قبر ہے اولاد علی کی، تو وہاں سے نکل رہی ہے۔ وہ وہاں پہ گیا، اس نے دیکھا تو بتایا گیا کہ یہ امام رضا علیہ السلام کا مزار ہے، موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور علی بن ابی طالب اور آل رسول ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے آج پہلی مرتبہ محسوس ہوا ہے کہ اس امت میں اہل بیت طہار کے قبروں پہ بھی آنے سے کتنا سکون ملتا ہے۔ وہ بہت متاثر ہوا، تو وہ عرض کرتا ہے کہ اے امام رضا، میں ہند فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر میں نے ہند فتح کر لیا تو میں واپسی پہ آؤں گا، وہاں پہ جو بھی تحفے تحائف ملیں گے میں آ کر آپ کی مزار پہ چڑھاؤں گا۔ تو وہ وہاں پہ آیا اور آ کر وہ اس نے فتح کر لیا۔ فتح کرنے کے بعد جب واپس پلٹا تو اس نے کافی تحفے تحائف آج بھی امام رضا علیہ السلام کے عجائب گھر میں وہ وہاں پہ موجود ہے جو اس نے تحفے دیے۔ تو وہاں پہ گیا تو اس نے پوچھا کہ ان کی جد کہاں پہ ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ان کی جد جو ہے وہ علی بن ابی طالب نجف میں رہتے ہیں۔ تو اس نے وہاں پہ حکم دیا کہ میں نجف جانا چاہتا ہوں۔ وہ نجف میں پہنچا، جب نجف میں پہنچا تو اس نے لوگوں سے پوچھا، بادشاہ تھا، فتح کر کے گیا تھا بر صغیر، تو پوچھنے لگا کہ میں کس طریقے سے اس بادشاہ کے دربار میں جاؤں، مولا علیہ السلام کے۔ کسی نے کہا کہ جی آپ گھوڑے پہ چڑھ کے جائیں، کسی نے کہا گھوڑے سے اتر کے جائیں، تو کسی نے کہا جی آپ، وہ اس وقت بادشاہ تھے، آپ اس وقت آپ بادشاہ ہیں۔ اس نے کہا جی مسجد، سنا ہے کہ مسجد کوفہ کے خطیب کو اس نے بلایا، اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ، اس نے استخارہ کر، اس نے استخارہ کیا، حالانکہ وہ ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں تھا۔ استخارے میں آیا فاخلا نعلیکا، اے موسیٰ تو مقدس وادی میں داخل ہو چکا ہے، تو جوتے اتار دے۔ یہ استخارے میں قرآن کی آیت نکلی۔ تو وہ سوچنے لگا، اس نے کہا کہ نہیں یہ تو موسیٰ کے لیے تھی، میرے لیے کیا، چھوڑو میں جوتے اتارتا ہوں، تو میں خود اپنے انداز میں جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ایک زنجیر منگوائی، اس نے کہا زنجیر لائی دے، زنجیر لائی، اس نے کہا کہ میرے گلے میں ڈالو۔ اس نے زنجیر اپنے گلے میں ڈلوائی اور نجف کی طرف گیا، تو کونیوں کے بل وہ چلتا گیا۔ جب نجف کے قریب پہنچا مزار کے باہر، اس نے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جا کر علی بن ابی طالب سے اجازت لو کہ ایک آپ کے در کا سگ آپ کو ملنے کے لیے آیا، کیا مجھے اجازت ہے؟ وہ دربار میں داخل ہوا۔ جب دربار میں گیا تو وہاں دیکھا دربار کے اندر کافی لوگ پڑے ہوئے ہیں، کسی کی نظر ختم ہے، کوئی فالج کا مریض ہے، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے دمے کا مریض ہے، تو کوئی کینسر کا مریض ہے۔ تو وہ وہاں پہ اس نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا جی تم کو، اس نے کہا جی میری آنکھ نظر چلی گئی، مولا سے لینے کے لیے آیا ہوں، میں فالج کا مریض ہوں،
میں جو فالج ٹھیک کروا، تو کتنے عرصے سے بیٹھا ہے، کوئی 3 سال سے بیٹھا تھا، کوئی 6 سال سے بیٹھا تھا. وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ دیکھو یہ 6 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک یہ نظر نہیں لے سکے. اس نے حکم دیا کہ ان سب کو مزار کے اندر بند کر دو اور دروازہ بند کر دو، میں صبح آؤں گا، جو ٹھیک نہ ہوا میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. جب بند کر دیا گیا، وہ بند کر کے چلا گیا. اب رات کو لوگ آگے رونے شروع ہو گئے کہ مولا ہم تو آئے تھے شفا لینے کے لیے، یہ تو موت پہ آ پڑی ہے. مولا روتے رہے ساری رات. صبح جب نماز کے ٹائم اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، جو نبینا تھا اسے آنکھ مل گئی، جو فالج والا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، جو کینسر والا تھا اس کا کینسر ٹھیک ہو گیا. تو اس نے پھر اسے بتایا، اس نے کہا کہ دیکھو تم 6 سال سے بیٹھے ہو، تمہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، تم رو کے مانگو، ٹھیک ہے، تم رو کے مانگو. تو میں یہی سوچتا ہوں کہ یہ ولی جو ہوتے ہیں یہ دینے میں تو دیر کرتے نہیں ہیں، بے شک، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولی جو ہے اس کا وہ انسانیت سے پیار کرتا ہے، کیونکہ اس نے وہ کافر سے ہی پیار کرتا ہے. یہ مخدوم صاحب بیٹھے ہیں میرے پاس، سجادہ نشین ہے مخدوم سید نزاکت حسین کاظمی صاحب. یہ میری لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں آج ان کے مخدوم ہاؤس میں یہاں پہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے. یہ خوش قسمتی تو ہماری ہے کہ آپ تشریف لائے. تو یہاں پہ آپ مخدوم ہاؤس کا دیکھ لیں کہ یہاں مخدوم صاحب کافی نسل در نسل سجادہ نشین چلتے آ رہے ہیں سرکار دربار حضرت بری امام کے، اور ان کے اپنے جج جو ہیں بابا سید ولایت حسین شاہ کاظمی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کہ ہمیں، میں 26 سال سے خطیب ہوں، میں یہی سنتا آ رہا ہوں کہ 100 کے قریب جانور قربانی پہ ان کے دادا دیا کرتے تھے. اب ان کا لنگر 24 گھنٹے چلتا ہے. تو انہوں نے آج تک یہاں پہ CDA والے آتے ہیں صفائی کرنے والے، وہ کرسچن ہیں، کوئی انہوں نے آج تک نہیں پوچھا کہ بھائی یہ کرسچن ہے، یہ مسلمانوں میں بیٹھ کے کھانا نہ کھائیں، یا یہ مہمان آ گیا کہ تم مسلمان ہو، شیعہ ہو، کون ہو. سب لوگ ایسے ہیں نا مخدوم صاحب. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ انہیں اولیاء کرام نے تعلیمات دی ہے. ولی کا مسلک یہی ہوتا ہے کہ جو در علی پہ جھکنے والا ہے، علی ابن ابی طالب کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، وہی ولی ہوتا ہے. اور میں خود لنگر جب تقسیم ہو رہا تو میں خود وہاں بیٹھ کے کھاتا ہوں. جی مجھے پتہ چلا ہے کہ بڑے یقیناً گزر ہوتا رہتا ہے، لیکن رش سے پتہ چلتا ہے کہ لنگر ماشاءاللہ آپ بہت دے رہے ہیں. علامہ صاحب بتائیے گا کہ اولیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق ہم کرونا وائرس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بے شک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا وائرس جو ہے وہ آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہم نے اولیاء کرام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. تو اس وجہ سے آیا ہے. مثلا آپ دیکھ لیں، میں نے پہلے بھی کافی مرتبہ حکومت سے بھی کہا کہ آپ اولیاء کرام کی تعلیمات کو سلیبس میں آپ شامل کریں. ہمارے اندر نفرتیں ختم ہو جائے گی، انسانیت کے قریب آئے گی، تو یقیناً جو ہے وہ امن کی فضا قائم ہوگی. کیونکہ یہ ہمیشہ اولیاء کرام جو ہے وہ امن کی خاطر بات کرتے رہے. آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ترجیح دی دو، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے. ہم نے حقوق اللہ کو یاد رکھا، یعنی کہ مسجدیں کہتی رہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نیک عمل کی طرف، ہم خاموش رہے. اب ہم مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کہتی ہے کہ نہیں آپ گھروں میں رہیں، حکومت کہتی ہے آپ گھروں میں رہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مساجد خالی تھیں تو ہم نے وہ آواز سنی نہیں. اسلام یہ کہتا رہا کہ جو تعلیمات اولیاء کرام کی تھی کہ رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، مہمانوں کے حقوق، والدین کے حقوق، یہ پورا کرو. ہم اس سے درگزر کرتے رہے، آپس میں وہ ہماری مساوات نہیں رہی، محبت نہیں رہا. آج وائرس یہ کہہ رہا ہے کہ تم آپس میں ملو بھی نہیں، بیٹا اور باپ نہ ملے، علیحدہ علیحدہ اپنے، جب ہم نے اہمیت نہیں دی، اب اپنے اپنے کمروں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام کہتا رہا اور اولیاء کرام کہتے رہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش اسلوبی سے ملا کرو، گلے ملا کرو، سلام میں پہل کیا کرو، مگر ہم نے نہیں کیا. آج کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی گلے بھی نہ ملو اور آپ جو ہے وہ اپنا ہاتھ بھی نہ ملاؤ کہ وائرس آ چکا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری تعلیمات جو تھیں، لنگر دینا اور ولی کا کام تھا، ولی کے دسترخوان پہ ہر لوگ آتے تھے، مگر ہم نے، ایک امیر آدمی ہے تو اس نے ہمسائے کو نہیں دیکھا کہ اس کا ہمسایہ بھوک ہے، اس کے محلے میں کوئی غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے،
مگر ترجیح نہیں دی. اور آج کیا ہو رہا ہے کہ آج اللہ نے فرمایا کہ ساری حقوق العباد فی الحال منجمد کر دو, ختم کر دو فی الحال حقوق اللہ, اور سب سے ترجیح تم جو ہے وہ اولیاء کرام کی تعلیمات یعنی خدمت انسانیت پہ دو. لاک ڈاؤن میں جو مزدور بیٹھا ہوا ہے گھر میں, آپ اپنا وہاں پہ زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ نہیں ہے, سفید پوش لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو سوال بھی نہیں کر سکتے, آپ ان کے گھروں تک پہنچائیں. آخر میں کرونا وائرس میں آج کل تمام ترجیح یہی دے دی ہے, ہمارے وزیر اعظم صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ مالدار جو ہے وہ غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھیں, اور یہی جو تھا اولیاء کرام کا تھا. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ اولیاء کرام نے بھی ہمیشہ نہ انہوں نے مال اکٹھا کیا, وہ تارک دنیا تھے, دنیا میں رہ کر انہوں نے جنت کمائی ہے, اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی ہے. تو اس اولیاء کرام کے تعلیمات پہ چلتے ہوئے ہمیں غریبوں, یتیموں, مساکین جو ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے, اللہ کے زیادہ قریب جانا چاہیے, ہمیں اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرنا چاہیے. لیکن میں یہ کہوں گا ہم نے کرونا سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا, میں یہی کہوں گا کہ ہم نے کرونا سے بچنا ہے تو استغفار کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اللہ کی دی ہوئی بیماری سے انسان کون بچ سکتا ہے. وہ فرماتا ہے یعرفون المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام, میں گنہگار چہروں سے پہچان لوں گا اور سر کے بالوں اور پاؤں کے تلووں سے پکڑ لوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وائرس بھی ہے, پھر ٹڈی دل آئی ہوئی ہے. قبلہ اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش ہے جی کہ یہ پوری کائنات حضور کے صدقے میں بنی ہے. جی جی تو تمام عالم اسلام جیسے یہ گزارش کریں, عرض کریں اس پاک بارگاہ میں کہ خالق کی کائنات, یہ کائنات حضور کے صدقے میں بنی ہے, تو یہ حضور کے صدقے میں اس وائرس کو ختم کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہ ہمارا اسلامی ملک کہ ہے, حضور کے صدقے میں ہی یہ وائرس ختم ہو سکتا ہے. بس آپ کوئی اور مخدوم صاحب نے دعا کر دی, یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا اس ملک کو تحفظ دے گا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ساتھ ہی جیسے وائرس کے بارے میں آپ دیکھیں دنیا میں بہت اپنا پریشانی ہے, ہر انسان غریب, امیر, پاکستانی, غیر ملک, سارے جو ہے وہ لوگ پریشان ہیں. سچویشن ایسا پیدا ہو رہی ہے جیسے وہ پوری دنیا میں, وہ امریکہ میں وہاں پہ مظاہرے شروع ہیں. تو دیکھیں کس طریقے سے انسان اس میں پھر بھی اپنی اس وائرس کی وجہ سے اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ضرور سوچنا چاہیے. علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اولیاء کرام کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا, ان کے جد امجد کون ہیں؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اولیاء کرام جو ہے ان کا رسول پاک نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ, اور دوسرا جتنی بھی حدیث ہے کہ خم غدیر پہ من کنت مولا فاز علی مولا, وہاں پہ اعلان ہوا. قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ مولا علی, مولا امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب کے در پہ شروع ہوا. پیغمبر اسلام نے جو تعلیمات ان کو دیں اور وہاں سے یہ آگے سلسلہ شروع ہوا. اور آج بھی جو بھی ولی ہے وہ یقیناً مولا علی کی سیرت کے مطابق عمل کر رہا ہے کہ, اور تب بھی ولی بنتا ہے کہ اگر وہ تعلیمات اور کہ سیرت, کردار علی بن ابی طالب جو ہے ان پہ جو ہے وہ عمل کرے گا. دنیا میں بہت سا کہا جاتا ہے مگر حقیقت میں جو اولیاء کرام کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ پیغمبر اسلام کے بعد علی بن ابی طالب سے منسوب ہے. علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ولی بننے کے لیے شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے, اس پہ آپ وضاحت کیجئے. میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اپنا اولیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کے پاس وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, اور وہ یقیناً وہ شریعت کے مطابق زندگی بھی گزارتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اپنا اس کی قربت کو بھی زیادہ حاصل کرتے ہیں. ان کا ایک خاص فقر کی لائن پہ پہنچتے ہیں, اپنے آپ کو, دنیا کو مارتے ہیں, اپنے آپ کو مارتے ہیں, دنیا کی لذتیں ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اپنا کوئی چاہے وہ مجذوب ہو چاہے وہ جلالی ہو, مگر وہ اپنے قربت کے وہ طریقے اپناتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ معرفت میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 15واں پارہ غالباً اس پہ آگے ہے
کہ اللہ جب موسیٰ نے کہا کہ لگتا ہے کہ اے اللہ کیا میں اس وقت سب سے زیادہ عالم ہوں، تو موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ صبح جو ہے وہ شہر سے باہر نکلنا اور تیری ایک میرے ولی سے ملاقات ہوگی، اس سے جا کر علم حاصل کرو۔ اب دیکھیں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اولو العزم نبی بھی ہے اور ہیبت بھی موسیٰ کی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی بھی ہیں، مگر اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا ایک ولی تمہیں شہر کے باہر ملے گا، ٹھیک ہے، اس سے علم حاصل کرو۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض ولی بھی جناب خضر سے منسوب کیا گیا ہے، تو جناب خضر جو ہیں وہ ایک اولو العزم نبی کے لیے وہ پھر لمبا واقعہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کشتی کو توڑا، ٹھیک ہے، تو موسیٰ نے کہا، خضر نے شرط رکھی کہ تو میرے ساتھ کیا علم حاصل کرے گا، تو نے جو ہے وہ صبر نہیں کرنا، وہ لمبا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک غلام کو جو ہے وہ قتل کیا وغیرہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی قریب ہوتا ہے، لیکن میں کمپٹیشن ان کا ولی اور نبی کا آپس میں نہیں کرنا چاہتا، نہ یہ صحیح سمجھتا ہوں۔ بہرحال یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ انسان کی نسبت ولی جو ہوتا ہے وہ کافی رتبے پہ بلند ہوتا ہے، اور یقیناً جو کل ولی جو ہے وہ آخری نبی کے علاوہ جو ہے وہ تمام اور نبیوں سے بھی جو ہے وہ فضیلت میں زیادہ ہوتا ہے۔ علامہ صاحب، پاکستان میں اولیاء کرام کے مزارات بے تحاشا ہیں، کافی زیادہ ہیں۔ آپ چونکہ اسلام آباد میں خطیب ہیں امام بری سرکار کے، تو اس کے بارے میں آپ وضاحت فرمائیے گا کہ یہاں پہ کیا معاملات چل رہے ہیں اور کیا یہاں کا طریقہ کار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمیں پاکستان شب برات کی رات کو حاصل ہوا، رمضان المبارک میں جو ہے یہ ہمیں پاکستان ملا، اور جن نعمتوں سے ہم مالا مال ہیں، بہت کم ملک ہیں کہ جو ایسی نعمتوں سے مالا مال ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک رحمت اور نعمت جو ہے وہ ہماری اولیاء کرام ہیں کہ یہاں پہ تبلیغ کے لیے تقریباً تاریخ کے بڑے بڑے مبلغ بھی اس میں آئے ہیں، جن میں سے اولیاء کرام جو ہیں وہ کثرت سے آئے ہیں، اور جو کسی دوسرے کنٹری میں اولیاء کرام ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ ہمارے خطے سے گزر کر بھی گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے لیے اعزاز کا حق حاصل ہے کہ ہمیں ایک ایسا شہر ملا ملتان جسے ہم مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اولیاء کرام جو ہے، یقیناً میں بھی ملتان ایریے کا رہنے والا ہوں، کہ سب سے زیادہ ولی جو ہیں وہ ملتان میں ہیں، مدینۃ الاولیاء، اولیاء کا شہر بھی اسے کہا جاتا ہے۔ شاہ رکن عالم بہاول حق ہیں، شاہ شمس تبریز ہیں، شیر شاہ ہیں، بڑے بڑے دربار ہیں وہاں پہ، وہ ہمیں اس ملک میں ملا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ہڈائی قلندروں میں سے بو علی قلندر، رابعہ بصری قلندر، لال شہباز قلندر، تو ہمیں لال شہباز قلندر جیسی ہمیں ہستی جو ہے وہ بھی اس میں پاکستان میں ہمیں نصیب ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ جو اولیاء کرام کے امام ہیں، جزوی اولیاء کرام جو ہیں ان کے امام ہیں، انہیں امام بری کہا جاتا ہے، شاہ سید عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام، کہ یہ اولیاء کرام کے جو ہیں وہ امام ہیں۔ کہ اور میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی کیپٹل سٹی میں کیپٹل ولی بری سرکار ہیں، اور اسلام آباد کی جو ہے وہ اپنا مختوم صاحب کو جو ہے بہتر جانتے ہوں گے کہ اس اسلام آباد کی نشاندہی بری سرکار نے اپنے دور میں کر دی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس جنگل بیابان میں ایک ایسا شہر آباد ہوگا جو بہت خوبصورت ہوگا اور اس ملک کا ہیڈ بنے گا، اور آج دیکھیں کہ کیپٹل سٹی میں کیپٹل ولی جو ہے شاہ عبداللطیف المعروف بری امام جو ہیں وہ اس نگری میں موجود ہیں، جنگل میں منگل لگایا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں۔ سرکار نے اپنے دور میں یہ کہا تھا جی، کہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ ملک بنے گا، اچھا، مسلمانوں کا ایک علیحدہ ملک بنے گا اور اس ملک کا دارالحکومت میرے قدموں میں ہوگا۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایک مسلمانوں کا ایک علیحدہ ملک بنے گا اور اس ملک کا جو دارالحکومت ہوگا وہ میرے قدموں میں ہوگا، میرے قدموں میں بنے گا۔ اچھا، میں ایک بات ضرور مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ کیپٹل ہے، کیپٹل میں رہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ساتھ ہی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، ہمسائے ہیں ہم وزیر اعظم کے، اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ہمسایوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، مگر اس کے باوجود بری امام جو ہے نا، میرے خیال کافی مخدوم صاحب یہ جو ہے اپنا سہولیات زندگی جو ہیں
اسے ان سے کافی محروم ہے، اس سے کافی محروم ہے جی. جہاں جیسے میٹر نہ ہونے کی، بجلی کے پرابلم ہے یہاں پہ، اور گیس وغیرہ کے نہ ہونے کے پرابلم، لیکن ہمسائے کو میرے حکومت سے قبلہ یہ ساتھ ہی سوئی گیس کا لائن گزر رہی ہے اور یہاں درگاہ پہ نہیں ہے. ہاں یہاں سے گزر رہی ہیں. تو یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس بری امام کے ایریا جو ہے یہاں پہ بالکل ان کی جو فقدان ہے سہولیات کا ان کو وہ مہیا کی جائے. علامہ صاحب اور شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا. اور ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. نئے پروگرام کے ساتھ ہماری ٹیم انشاءاللہ حاضر ہوگی. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.